अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, पहला काम तो हम ये करेंगे अक़ीदत से और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे इस्लामी माओ, बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। तो आज का मौजू जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, शब महराज का वाक़या। दर हकीकत ये सिर्फ वाक़या शब महराज बताना नहीं है, यहाँ पे सबसे अहम बात है शान मुस्तफ़ा बताना, अल्लाह की अताअत बताना कि मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस चीज़ों से नवाजा है। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जिससे आपको महरूम रखा गया हो। पहले तो एक ये बात होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कोई भी करे तो दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, एक अलग सा जोश और खरोश हो जाता है दिल। मगर जब ऐसे उलमाए दीन, ऐसे आशिक रसूल जब बयान करते हैं ना, तो इसकी अहमियत का इंतहा बढ़ जाता है, अलग पैमाने पे चली जाती है बात। और आपकी तारीफ में क्या करूं हजरत की। अल्लाह तबारक व तआला ने ना एक तो इतना नूरानी चेहरा, नाम भी नूरानी मियाँ और चेहरा भी माशाअल्लाह नूरानी। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो इल्म से नवाजा है ना, माशाअल्लाह, ये वाक़ई आशिक रसूलों को अल्लाह ताला ऐसी इताअत से नवाजता है। और इनकी जो सच्ची मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो बातों की गहराइयाँ हैं, ये समझने वाली बात है। बोलने को तो हर कोई आशिक रसूल होता है, मगर दर हकीकत वो दिल में उतरनी चाहिए बातें। ऐसे लोगों की जब बातें सुनते हैं ना, तो दिल को बहुत और सुकून इत्मीनान मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान, अज़मत, मर्तबा, रुतबा, चलो इनकी जुबानी सुन के अपने दिलों को पुरज़ोर करते हैं, बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं। खुदा ने नूर को बनाया, नूरे मुस्तफा को, कोई तीसरा न था। जोर से बोलो, कोई तीसरा न था, तीसरा न था, कोई तीसरा न था। एक मौका और था जब कोई तीसरा न था। याद करो, शबे मेराज, हुजूर बोराक पे बैठे मक्के से मस्जिदुल अक्सा गए, वहां सारे नबियों की इमामत की, फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरा तक तो जिब्रील है। उसके बाद जिब्रील ये कहकर रुक गए, हुजूर आप जाएं, you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you। बेशक आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आप मेरी तरह नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, मैं आपकी तरह नहीं। अब अगर मैं एक बाल बराबर भी गया तो आई वुड बीन बर्न, मैं जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, मैं आगे नहीं जा सकता और आपको रोक भी नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं। हाय हाय, यानी हुजूर को अपनी तरह ना समझना ये कोई नई बात नहीं है। हजरत जिब्रील का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिब्रील का, सुभान अल्लाह। आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं, और आप मुझे मत ले जाएं क्योंकि आप मेरी तरह नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये अकीदा है जिब्रील अमीन का। जोर से बोलो, किसका? अब एक जुमला दिमाग में आ गया, अल्लाह करे पसंद आ जाए। और जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन। सुभान अल्लाह, बेशक। और वो ये कि नबी हमारी तरह नहीं है। और एक बात और सुनते चलिए, जैसे हम लोगों में गुटबंदी होती है ना, ये तेरा, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये तेरा सेक्ट, ये मेरा सेक्ट। फरिश्तों में ऐसा नहीं होता। जो एक फरिश्ते का अकीदा वही सारे फरिश्ते का अकीदा। फरिश्तों में किसी किस्म की बंदी नहीं, न गुटबंदी है, न चकबंदी है, न नसबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کوئی بندی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے, وہی اسرافیل کا ہے, اور وہی حضرت ملک الموت اسرائیل کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا عقیدہ ہے؟ زور سے بولو. کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے, ہماری طرح بے شک نہیں ہے. نہیں ہے. جو عقیدہ جبریل کا وہی اسرائیل کا. اب جب حضرت اسرائیل ہمارے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے, تو کیا سوچتے ہوں گے؟ ارے واہ, بندہ تو اپنے عقیدے کا. سبحان اللہ. میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا, میں بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہوں, یہ بھی نبی کو بے مثال سمجھتا ہے. بندہ اپنے عقیدے کا, بے شک. لیکن روح تو نکالنا ہے, اللہ کا آدیش ہے, حکم. مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ذرا پیار سے نکالیں, پیار سے نکالیں. ایسا نکالیں جیسے آٹے سے بال نکالا, ایسا نکالو جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے اور گلاب کو پتہ نہ چلے. کیونکہ بندہ اپنے عقیدے کا, تکلیف نہ ہو. اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے آستین تو چڑھا لیتے ہوں گے. اجتماع میں چیخ چیخ کے کہتا تھا نبی ہماری طرح, ہماری طرح ہے. اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. لے, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں, اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا. میں ان سے کہتا ہوں جماعت والوں, ہم سے نہیں ڈرتے, نو پرابلم, ملک الموت سے تو ڈرو. ان کا وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا. اور کیا کہ حضور آپ جائیں, I can't stop you because I'm not like you. میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں. کس چیز نے جبریل کو روکا تھا؟ عقل. زور سے بولو, ادھر والے بولو. بدھی نے, عقل نے روکا کہ یہ جبریل اگر کراس کیا تو جل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سلیم دیا. اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے, وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا, اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا میں آئی ہیلپ یو. سبحان اللہ. کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ حل لک حاجتی یا ابراہیم, کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے, جل جائے. تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے. زور سے بولو, بدھی دی. عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا. فرشتوں کو وہ سوزے درو نہیں دیا ہے, وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے, وہ ہجرت کی مستی نہیں دیا ہے, وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے, وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے, عقل دی ہے. عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا. اے سید پور کے غیور سنیوں, میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا, تو اس کو بولتا کود پڑ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضور تاج العلماء, شہنشاہ خطابت, شہنشاہ خطابت. تو رک گئے حضور, وہاں سے چلتے رہے عالم ناسوت سے عالم جبروت, وہاں سے عالم ملکوت, وہاں سے عالم لاہوت, وہاں سے عالم ہاہوت. پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمان کی لمبائی کے برابر, اتنا قریب. وہاں بھی کوئی تیسرا نہیں تھا. اے اللہ, معاملہ کیا, راز کیا؟ کہ حضور کہاں گئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا, سنتے آ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور لامکان گئے. کہاں گئے؟ یہ لامکان کا مطلب جانتے ہو؟ لامکان means no place. جیسے میں کسی سے کہوں کہ کل مجھے لامکان جانا ہے, no place, آپ کہیں گے یار یہ no place بھی کوئی پلیس ہے؟ یہ کیا حضور لامکان گئے؟
لامکان گئے. لامکان گئے مطلب کیا؟ تب تک مولانا نے کہا نورانی میاں اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو اگر مکان میں رکھا گیا اور یہ مانا گیا تو یہ کفر. بے شک. کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مکان محدود ہے، اور جو اللہ کو محدود کہے اسلام اسے کیا پوائنٹ کے باتاں ہیں بھائی. تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ملنے گئے تو لامکان گئے. میں نے پوچھا بہت گہرائی کی باتیں ہیں دوستو، اگر سمجھے نا خدا کی شان اتنا کو تازہ ہو جائے گا دیکھ اپنے دلوں میں. لامکان کہنے والوں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں. سبحان اللہ میں سبحان پھر دوہرا اللہ. رہا ہوں، پھر گہرائی کی بات. پھر دوہرا رہا ہوں. اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں Did you think for the moment کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ سبحان اللہ. اب جب تک میرا نبی لامکان میں رہا خود نبی کیا تھے؟ سبحان اللہ. کیا گہرائی کی بات ہے بھائی. میرا کیا گہرائی نبی کی بات ہے. لامکان میں رہا خود نبی کیا تھے؟ اس کا جواب میں کیا دوں؟ درسگاہ کی درسگاہی بھی ٹھٹر کے رہ گئی. صوفیہ نے پردہ اٹھا کے کہا راز یہ ہے گویا رب فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہیں یتیم رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بچپن میں تم سے جانور چروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، 12 سال کی عمر میں بزنس کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، راہوں میں کانٹے بچھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، جسم پر اوجھڑی گرنے دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، طائف کی زمین پہ جسم لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہم نے رات ہی رات ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا بھیا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حضرت حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور رات ہی رات لامکان میں بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے نورانی میاں صاحبہ کا. سبحان اللہ. دوستو فی الوقت میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کیا میری حالت ہے، مگر ان جاہلوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم عشق کے نام پر شرک نہیں کرتے، ہم عشق کے نام پر شرک نہیں کرتے اور توحید کے نام پر توہین نہیں کرتے. ارے ہم تو غلام نبی ہے، گدائے مصطفیٰ ہے، ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے. دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا، کیا آپ کی کیفیت ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ان جاہلوں سے بچ کے رہیے گا. اس ویڈیو سے بھی واضح ہو گیا ہے کہ نبی کی اہمیت عظمت کیا ہے، ہم کس طریقے سے نبی کو چاہتے ہیں، مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے یہ کہ کیا سمجھتے ہیں، یہ ویڈیو میں واضح ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ تبارک تعالی آئندہ بھی ایسے ویڈیو آتے رہیں گے، تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا. تو خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان جاہلوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.